بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ناول ستارہ شام کے ساتھ حاضر ہیں۔ دل تو میرا یہ تھا کہ میں 3 دن رکھتی دیوار شب کے لیے اور 3 دن ستارہ شام کے لیے، لیکن ستارہ شام کی کافی ریکویسٹ آ رہی تھیں، تو اب میں نے سوچا کہ 2 دن دیوار شب کی ہے، 2 دن ستارہ شام کر لیں گے اور پھر انشاءاللہ 2 دن جو ہے دیوار شب کر لیں گے۔ ارے نہیں، معذرت کی کیا ضرورت ہے، اور شرمندہ تو بالکل مت ہو۔ تم جے ڈی کے اتنے اچھے دوست ہو، کسی وقت آ سکتے ہو۔ او اندر آ جاؤ، شبی نے خوش دلی سے کہا۔ سعدی ہکا بکا رہ گیا۔ شبی جیسا شخص جو مسکراتا بھی سوچ سمجھ کر تھا اور کھری کھوٹی سنانے میں تو 1 منٹ کا بھی لحاظ نہیں کرتا تھا، اس وقت نہ صرف مستقل مسکرائے جا رہا تھا بلکہ اندر آنے کی دعوت بھی دے ڈالی تھی۔ سعدی کی تو رہی سے ہمت بھی جواب دے گئی۔ نہیں شبی، تم آرام کرو، میں احمقوں کی طرح اتنی صبح ڈسٹرب کرنے آ گیا، پھر آ جاؤں گا۔ اپنی گڑبڑاہٹ پہ قابو پاتے ہوئے اس نے پورے اعتماد انداز میں کہا۔ اب احمقوں کی طرح اتنی صبح ڈسٹرب کرنے آ ہی گئے ہو تو اندر آ جاؤ۔ جے ڈی جاگنگ کے لیے گیا ہوا ہے، آتا ہوگا، اسے پتہ چلا کہ تم دروازے سے چلے گئے تو برا لگے گا اسے۔ شبی زبردستی سے اندر لے آیا۔ سچ بات تو یہ ہے کہ جے ڈی کے سارے دوستوں میں نسبتاً قابل برداشت ہو، ورنہ باقی سارے تو ایک دم چول ہیں۔ وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ مجھے اس تعریف پہ خوش ہونا چاہیے یا ناراض؟ سعدی نے خود سے سوال کیا۔ جے ڈی کے روم میں بیٹھ کر انتظار کرنا چاہو تو شوق سے بیٹھ جاؤ، اور ہاں چائے پینا ہے تو اس طرف کچن ہے۔ یہ مت سمجھنا میں سگڑ بیویوں کی طرح تمہاری خدمتیں کروں گا، میں سونے جا رہا ہوں، ڈسٹرب نہ کرنا۔ اور ہاں، وہ پل بھر کو رکا۔ 20 منٹ میں سویپر آ کر بیل دے گا، کچن سے ڈسٹ بن نکال کے اسے دے دینا۔ جے ڈی مجھے تاکید کر کے گیا تھا، لیکن اب تم آ ہی گئے ہو تو اتنا سا کام کر لینا۔ وہ زیر لب مسکراتا کمرے میں غائب ہو گیا اور بند دروازہ سعدی کا منہ چڑھانے لگا۔ اسے بات سمجھنے میں چند منٹ لگے تھے اور جب بات سمجھ میں آ گئی تو سلگ گیا۔ کس قدر چالاک شخص ہے یہ شبی! میں خواہ حیران ہو رہا تھا کہ یہ اتنا خوش اخلاق اور مہمان نواز کیوں ہو رہا ہے، وہ بھی صبح صبح۔ کوئی بتائے اسے میں جلوہ محبوب کے شوق میں کشاں آیا ہوں یا جمع دار کو ڈسٹ بن دینے؟ اب یہ بات میں جا کر اس کے منہ پر بھی نہیں کہہ سکتا۔ کچھ پتہ نہیں اس الٹی کھوپڑی کے آدمی کا مجھے کھڑے کھڑے باہر نکال دے، اور نہیں تو 2-3 دھوبی پٹکے بھی دے سکتا ہے، اتنے زبردست تو اس کے مسلز ہیں۔ اپنے بازوؤں پر حسرت بھری نظر ڈالتے ہوئے کمرے میں آ گیا۔ جے ڈی کا کمرہ حسب معمول صاف ستھرا اور باترتیب تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر پردے ہٹا دیے۔ کمرہ ایکان میں روشنی میں نہا گیا تھا۔ بلڈنگ کے کمپاؤنڈ کے آگے مین روڈ تھا، پھر درختوں کی قطار، آگے کالونی کی سڑک، پھر جہاں زیب بلاک کے خوبصورت سے بنگلے۔ سعدی کے دل کی کلی کھل اٹھی۔ داہنی طرف سے چوتھے بنگلے میں ایک آنچل لہراتا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے جلدی جلدی اپنے ساتھ لائے چمڑے کے بیگ سے سٹینڈ اور ٹیلیسکوپ نکالا اور کھڑکی کے عین سامنے صحیح زاویے سے سیٹ کرنے لگا۔ اسی وقت جنید اندر داخل ہوا۔ ٹریک سوٹ میں ملبوس چھوٹے سے تولیے سے چہرہ پونچھتا سعدی کو دیکھ کر حیران ہوا، پھر چونکا اور گہری سانس لے کر بولا، کیا کر رہی ہو سعدی؟ جے ڈی میرے دوست، سعدی نے نعرہ بلند کیا۔ جے ڈی اکتا کر بولا، کیا کر رہے ہو؟ تمہیں اپنے ہاسٹل میں سکون نہیں ہے جو صبح صبح آ گئے ہو میرا دماغ کھانے؟ تمہارا دماغ کھانے کا کس بدبخت کا شوق ہے؟ میں تو اپنی غلط فہمی دور کرنے آیا ہوں۔ بڑا شاہانہ سا انداز تھا۔ کیسی غلط فہمی؟ کل شک سا پڑا تھا تو کہ تمہاری نئی پڑوسن سے پہلی نظر کی محبت ہوگی ہے۔ میں نے سوچا شام ڈھلنے سے پہلے کنفرم کر لوں، ایسا نہ ہو غلط فہمی میں مارا جاؤں، اس لیے تمہارا ٹیلیسکوپ سے زیادہ پاورفل ٹیلیسکوپ لے کر آیا ہوں، اور اب یقیناً تم اس دوربین سے اس کے گھر میں جھانکو گے۔ جے ڈی نے دانت کچکچائے۔ سبحان اللہ، اس قدر ذہین آدمی ہو تم۔ سادی بکواس بند کرو اور سامان سمیٹ کر بیگ میں ڈالو۔ باہر سے کسی کو ذرا بھی شک پڑ گیا نا کہ یہاں دوربین لگا کر کسی لڑکی پر نظر رکھی جا رہی ہے تو مشکل میں پھنس جائیں گے۔ تمہارا کیا سامان سمیٹ کر گجرانوالا چلے جاؤ گے اپنے آبائی گاؤں؟ دوستوں کے مشکل گھڑی میں تنا چھوڑ دینا یوں بھی تمہاری عادت ہے۔ واہ واہ، کیا بولے ہو! احساس شرمندگی سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں اور ضمیر جاگ اٹھا ہے، لیکن جاگتا ہوا ضمیر مجھے اچھا نہیں لگتا، اس لیے 2 تھپڑ لگا کر میں اسے دوبارہ سلانے لگا۔ تم اپنی انرجی ویسٹ نہ کرو، مجھے اپنے سابقہ ریکارڈ پر فخر ہے اور اس پر میں ذرا بھی حرف نہیں آنے دوں گا، وہ بھی اپنے نام کا ایک ہی تھا۔ مجال ہے جو شرمندہ ہوا ہو۔ شبی بالکل ٹھیک کہتا ہے، جے ڈی نے سلگ کر کہا۔ کیا کہتا ہے؟ بڑے اشتیاق سے پوچھا گیا تھا۔
یہی کہ مجھے ایک سے بڑھ کر ایک ڈھیٹ اور ناکارہ دوست ملا ہے۔ او بھائی، شبی کا کہا کون سا آسمان سے اتری کتاب کا حصہ ہے؟ تم اس کی باتیں دل پر نہ لو، بہتری کی امید ہمیشہ رکھنی چاہیے۔ بڑا عالمانہ دوستانہ سا انداز تھا، پھر پوچھنے لگا، چائے پلاتے ہو؟ زہر پلاتا ہوں، جیڈی نے چڑ کر کہا تھا۔ چل وہی پلا دے جگر، اپنی پہلی نظر کی پہلی محبت کی خوشی میں آج زہر بھی پی لیں گے۔ پہلی محبت! جیڈی کو یہ نرا لطیفہ لگا۔ 70-72 کہتے تو میں یقین بھی کر لیتا۔ ویسے اس منگیتر کے بارے میں خیال ہے جو اپنے پنڈ میں بٹھا چھوڑی ہے؟ ارے وہ تو اللہ میاں کی گائے ہے۔ سعدی نے بڑی چاہ سے اس کا ذکر کیا۔ جو میں کہتا ہوں آنکھیں اور کان بند کر کے اس پر ایمان لے آتی ہے۔ یقین کرو، تمہاری جگہ وہ ہوتی اور اسے میں اپنی پہلی نظر کی محبت کا قصہ سنا رہا ہوتا تو پتہ ہے اس نے کیا کہنا تھا؟ منگنے کی انگوٹھی تمہارے منہ پر مار کر تو نہیں جانا تھا۔ اتنے عرصے میں بھابھی جان کے عادات خوب جان چکا ہوں۔ محاورتاً نہیں، حقیقتاً اللہ میاں کی گائے ہیں۔ سعدی نے بساختہ کہہ لگایا اور خوب داد دی۔ بالکل ٹھیک پہچانے ہو۔ چلو شاباش، اب اچھے بچوں کی طرح بڑھیا سی چائے بنا کر لو۔ جیڈی سر جھٹکتا واش روم میں گھس گیا۔ سعدی نے آنکھیں دوربین سے لگائیں، تھوڑا سا زاویہ درست کیا اور دل کی کلی جو عموماً کھلی ہی رہتی تھی کچھ اور کھل گئی۔ وہ حسینہ معجبینہ سبز باڑ کے قریب کھڑی دکھائی دے رہی تھی۔ سعدی نے سرشار ہو کر گانا شروع کر دیا۔ بڑی مشکل بابا بڑی مشکل، گورے گورے گالوں پہ ہے کالا کالا تل، آہا۔ باقاعدہ آہوں اور ٹھمکوں کے ساتھ گانا گایا جا رہا تھا جس وقت شبی کمرے میں داخل ہوا۔ سعدی آنکھیں دوربین سے لگائے کمر پر ایک ہاتھ رکھے باقاعدہ ٹھمک رہا تھا۔ ایک تو اس کے انداز، پھر گیت کے بول، شبی کا موڈ خراب ہونے میں منٹ بھی نہ لگا۔ سعدی، جیسے تم خود پر ٹیچر ہو ویسی ہی تمہاری چوائس ہے۔ سعدی اپنے دھن میں تھا، ذرا بھی جو برا مانو۔ ارے واہ، میری چوائس کیسے پھٹیچر ہوگی؟ ذرا ادھر آ کر دیکھو میری چوائس کتنی اعلیٰ ہے۔ یہ دوربین تو کوئی خاص نہیں لگ رہی۔ او بھائی، دوربین کے عدسے سے آنکھیں چپکا کر دیکھو، تمہیں وہ حسن کی دیوی نظر آ جائے گی جس کے عشق میں گوڈے گوڈے ڈوب چکا ہوں۔ سٹینڈ اس کے کندھے تک آ رہا تھا۔ شبی نے جھکنے کے بجائے دوربین سے سٹینڈ سے اتار کے آنکھوں سے لگائی اور اسی ڈائریکشن میں دیکھنے لگا جس طرف سعدی دیکھ رہا تھا۔ باڑ کے قریب جو پری دکھائی دے رہی ہے، میں اسی کی بات کر رہا ہوں، وہ خوابناک لہجے میں بولا۔ شبی نے دیکھا، باڑ کے قریب والی کیاری کے پاس اینیا جھک کر پانی کا برتن اٹھا رہی تھی۔ شبی کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ اس کی بات کر رہے ہو؟ وہاں پہ کوئی اور ہے جس کی بات کروں گا؟ سعدی نے پوچھا۔ وہی یار جس کی مجھے اتنی مدتوں سے تلاش تھی، چاند کی طرح روشن چہرہ، صبح کی ہوا جیسی پاکیزہ، میرا عشق، میری محبت، اس ظالم دنیا کو ہمارے بیچ میں نہیں آنے دوں گا۔ جو درمیان میں ایسے خون میں نہلا دوں گا۔ اس کا چہرہ اتنا دلکش، کیا بتاؤں۔ وہ جو شاعر کہتا ہے، ایک لڑکی کو دیکھا۔ سعدی نے ابھی لہکنے کا آغاز ہی کیا تھا کہ شبی نے غصے سے دوربین دور اچھال دی۔ ایک جھٹکے سے سعدی کا گریبان تھاما اور زوردار پنچ اس کے چہرے پر جڑ دیا۔ جیڈی آواز سن کر بکھلایا چلایا اور دیکھ کر حیران رہ گیا۔ شبی کا چہرہ لال انگارہ بنا ہوا تھا اور سانس پھول رہی تھی۔ وہ غضبناک نظروں سے سعدی کو گھورا تھا، جبکہ کارپٹ پہ گرے سعدی کو اس کے 2-3 گھونسوں نے ادموا کر دیا تھا۔ جیڈی کے لیے صورتحال کو سمجھنا مشکل ہو رہی تھی۔ شبی کو دیکھ کر لگتا تھا وہ آتش فشاں کی طرح پھٹنے کے قریب ہے، جبکہ سعدی چوٹ کھائی چھپکلی کی طرح کارپٹ پر تڑپ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتا، شبی نے اس سے کہا، جیڈی اپنے دوست سے کہو یہاں سے دفع ہو جائے۔ آج اسے 2 پیروں پر جانے دے رہا ہوں، اگلی بار یہاں دکھائی دیا تو 4 لوگوں کو کندھے پر اٹھا کے لے جانا پڑے گا۔ اس نے تپائی کو ٹھوکر ماری اور غصے سے تن کرتا باہر نکل گیا۔ جیڈی نے جلدی سے بھاڑ کر سعدی کو اٹھا کر صوفے پر بٹھایا۔ بیچارے کی بری حالت تھی، خون نہیں نکلا تھا لیکن چوٹ کھایا چہرہ بری طرح لال ہو رہا تھا۔ جیڈی نے لا کر پانی پلایا تب کہیں جان میں جان آئی۔ اب کیسا محسوس کر رہی ہو سعدی؟ جیڈی نے ہمدردی سے پوچھا۔ میرا جبڑا ہل گیا جیڈی، اب میں ساری زندگی کچھ کھا نہیں سکوں گا، سعدی نے رکت بھرے لہجے میں بدقت کہا۔ جیڈی دوڑ کر گیا، فریج سے آئس کیوبز نکالے، پھر رومال میں رکھ کے سعدی کے چہرے کی ٹکور کی۔ چند منٹ بعد ہی سعدی سے بات کرنے کے قابل ہوا۔ تم نے کبھی بتایا نہیں شبی کو دورے پڑتے ہیں؟ اس نے چہرے کو سہلاتے ہوئے پوچھا۔ اس کے دائیں گال پر اب سوجن دکھائی دینے لگی تھی۔
شبی کو؟ نہیں تو؟ جیڈی نے حیرانی سے تردید کی تھی۔ پھر اس نے بلا وجہ مجھے کیوں مارا؟ سعدی جل کر بولا۔ تم نے کچھ تو کہا ہوگا۔ نہیں، میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا۔ اور میں نے کہنا بھی کیا تھا؟ تمہیں تو پتہ ہے میں کتنا معصوم اور سیدھا سادہ انسان ہوں۔ یہاں کھڑا تمہاری پڑوسن کو دیکھ رہا تھا اور کسی غلط نیت سے نہیں دیکھ رہا تھا۔ یہ تو تم بھی جانتے ہو۔ تو شبی نے آ کر پوچھا کیا کر رہے ہو؟ میں نے بتا دیا۔ ساتھ ہی کہا تم بھی آ کر دیکھ لو۔ اس نے دیکھا، پھر مجھے مارنا شروع کر دیا۔ جیڈی، اپنے اس مرتے ہوئے دوست سے وعدہ کر، میرے کیس کی مدعی تم بنو گے اور اپنی اس عقل سے پیدل کزن کو پھانسی کے تختے تک ضرور پہنچاؤ گے۔ سعدی میں کسی فلم کی ہیرو کی روح گھس گئی تھی۔ جیڈی الٹ سے گیا، سعدی کو دھکے دے کر پرے ہٹایا، خود کھڑکی کے پاس آ گیا۔ لیکن اتنی دور سے کچھ بھی دکھائی دینا مشکل تھا۔ اس نے یہاں وہاں دوربین تلاش کی، پھر چونک گیا۔ اینیا لان کی روش پر چلتی اندر جا رہی تھی۔ جیڈی کو ایک پال میں ساری بات سمجھ میں آ گئی تھی۔ کتنے گہرے ہو تم شبی؟ اس نے گہری سانس بھر کر دوربین ایک طرف رکھ دی، والیٹ اور موبائل فون جیب میں رکھا اور گاڑی کی چابی اٹھا کر سعدی کے پاس آ گیا۔ چلو سعدی، تمہیں ہاسٹل چھوڑ دوں۔ ایک جگہ سے نقل مکانی کر کے کسی دوسری جگہ سکونت اختیار کرنے والوں کو جتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اتنی ہی دقتیں سمینہ اور ماوا کو درپیش تھی۔ یہ بھی شکر ہے کہ انہیں توقیر صاحب اور ان کی بیگم کا تعاون حاصل تھا، جن کی وجہ سے انہیں کافی سہولت ہو گئی تھی۔ سب سے زیادہ دقت انہیں موسم سے مطابقت پیدا کرنے میں درپیش آ رہی تھی۔ گو کہ 14 سال قبل سمینہ اسی خطے سے ہجرت کر کے گئی تھی۔ وہ یہاں کے موسم اور ان کی سختی سے بخوبی آگاہ تھی، پھر بھی وہ مشکلات کا شکار تھی، جس کی سب سے بڑی وجہ پاکستان کی آب و ہوا میں آلودگی کا بڑھا ہوا تناسب تھا۔ ماوا 8 سال کی عمر میں پاکستان کو خیر بات کہہ چکی تھی، اسے بھی دقت کا سامنا تھا، لیکن یہ غالباً اس کی عمر اور شوق کا تقاضا تھا کہ وہ جلدی ہار نہیں مان رہی تھی۔ پہلے روز انہوں نے مارکیٹ میں گزار کر وہ تمام چیزیں خریدیں جو ان کی ضروریات زندگی میں شمار ہوتی تھیں۔ اس دن ماوا نے کسی شو روم پر ایک سیکنڈ ہینڈ آلٹو بک کروائی اور اگلے ہی روز اس شہر کا سب سے بہترین ڈرائیونگ سکول جوائن کر لیا تھا۔ حالانکہ ڈرائیونگ وہ پہلے سے جانتی تھی، لیکن یہ اقدام پاکستان کے سڑکوں اور ٹریفک سے ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ اگلے روز ماوا یہاں کے موسم کے مطابق کچھ کپڑے وغیرہ خریدنا چاہتی تھی، لیکن سمینہ نے جانے سے صاف انکار کر دیا۔ ان کی طبیعت صبح سے بوجھل تھی، ناشتہ بھی برائے نام کیا تھا۔ ان کی طرف سے مایوس ہو کر ماوا نے اکیلے جانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے جانے کے بعد سمینہ کچھ دیر لیٹی رہی، پھر انہیں بھوک محسوس ہونے لگی تو کچھ کھانے کے خیال سے کچن میں آ گئیں، لیکن بھوک کے باوجود وہ خود کو کچھ کھانے پہ آمادہ نہیں کر سکیں۔ پیٹ بھرنے کے خیال سے وہیں کھڑے کھڑے 3 گلاس پانی نال سے بھر کے معدے میں انڈیلے۔ ذرا سکون محسوس ہوا تو آ کر لاؤنج کے صوفے پر لیٹ گئی، لیکن یہ سکون محض چند منٹوں کا تھا۔ یکایک انہیں بڑی شدید متلی محسوس ہونے لگی اور سر بری طرح چکرانے لگا۔ پچھلے روز انہوں نے شازیہ سے کسی قابل اعتماد ملازمہ کے لیے کہا تھا، وہ انہیں اپنی خالہ زاد بہن کے بارے میں بتانے آئی تھی۔ جس وقت وہ ادھر آئی، سمینہ 3-4 بار الٹیاں کر کے بے حال ہوئی پڑی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ سمینہ کو سیدھا کر کے لٹایا، پانی پلایا، 2-3 سوال پوچھے، لیکن سمینہ میں ہمت ہوتی تو جواب دیتی۔ شازیہ دوڑی دوڑی گئی اور ثروت کو بلا لے۔ ثروت کہاں کی ڈاکٹر تھی، سمینہ کی حالت دیکھے خود بھی بوکھلا گئی، لیکن اگلے ہی پل بوکھلاہٹ سے زیادہ چونکی۔ ارے یہ تو چہرہ مانوس تھا۔ کئی سال پہلے کا ایک لمحہ ان کے ذہن کے دریچے سے جھانکنے لگا، اور یہ اتنی حیران کن بات تھی کہ چند لمحوں کے لیے وہ سب کچھ بھول گئیں۔ پھر پلٹ کر شازیہ سے بولی، ڈرائیور سے کو گاڑی نکالے، قریب ہی ایک جنرل فزیشین کا کلینک تھا، وہ سمینہ کو وہیں لے آئیں۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا، ماحول کی تبدیلی اور آب و ہوا کی تبدیلی ناسازی طبع کی وجہ بتائی۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، معمولی نوعیت کا ڈائریا ہے۔ ڈاکٹر نے انجیکشن لگایا، دوائیاں لکھ کر دیں، طبیعت نہ سنبھلنے کی صورت میں ڈرپ تجویز کی، کچھ پرہیز بتایا اور سختی سے تاکید کی کہ پانی ابال کر یا اچھی کوالٹی کا منرل واٹر پئیں۔ واپسی تک سمینہ اچھی خاصی مشکور ہو چکی تھی۔ تھینک یو سو مچ مسز دانیال، آپ نے بڑی مدد کی۔ اس میں شکریہ کی تو کوئی بات نہیں، انسان ہی انسان کے کام آتا ہے، ثروت نے اپنے مخصوص سادہ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا تھا۔ بلکہ میں تو شرمندہ ہوں کہ آپ سے ملنے کے لیے پہلے نہیں آ سکی۔ دراصل کچھ ایسی مصروفیات تھی کہ چاہ کر بھی وقت نہیں نکال سکی۔ ثروت نے لگے ہاتھوں معذرت بھی کر ڈالی کہ بہرحال
اپنی اس بد اخلاقی پر اچھی خاصی شرمندہ تھی۔ دانیال حسن سے ہونے والی جھڑپ کے اثرات تو خیر اب تک برقرار تھے۔ کوئی بات نہیں، میں سمجھ سکتی ہوں، گھرداری کی تو بہت ذمہ داری ہوتی ہے۔ سمینا بیڈ پر لیٹی نکہت سے مسکرا رہی تھی۔ آپ آرام کیجیے، شازیہ یہیں موجود رہے گی۔ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا تکلف بتا دیجیے گا۔ آپ جتنی مدد کر چکی ہیں میں اسی کے لیے بے حد مشکور ہوں مسز دانیال۔ آپ مجھے ثروت کہہ سکتی ہیں، اور پلیز تکلفات میں مت پڑیں۔ تھوڑے سے حقوق تو ہمسائیگی کے بھی ہوتے ہیں۔ آپ اپنی کسی ضرورت کے لیے ہمیں یاد رکھیں گی تو مجھے خوشی ہوگی۔ بہت بہتر، سمینا مسکرائیں۔ تھوڑا سو لیجیے، آپ بہتر محسوس کریں گے، ثروت نے باہر جاتے ہوئے کہا۔ دروازہ عبور کرنے سے قبل انہوں نے ایک نظر سمینا کو دیکھا۔ وہ آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ ثروت نے بغور انہیں دیکھا، یہ سوچ کر کہ شاید انہیں پہچاننے میں غلطی ہو، لیکن یہ محض ان کی خام خیالی تھی۔ ثروت نے بغور انہیں دیکھا، یہ سوچ کر کہ شاید انہیں پہچاننے میں غلطی ہوئی ہو، لیکن یہ محض ان کی خام خیالی تھی۔ البتہ اس بات نے انہیں کافی اطمینان بخشا تھا کہ سمینا انہیں پہچان نہیں سکیں۔ جس وقت وہ انیکسی سے نکل کے اپنے پورشن کی طرف جا رہی تھی، بہرحال پرسکون تھی۔ زہرا کسی کام سے رسوئی میں آئی تھی۔ دودھ سے لبالب بھری بالٹی کو جوں کا توں پڑا دیکھ کر اس کے پیشانے پر بال پڑ گئے۔ اس نے غصے سے گھر کی کل وقتی ملازمہ کو آواز دی۔ جی بڑی بی بی، وسائی بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوئی تھی۔ کتنی کام چور ہے تو وسائی، میں نے کتنی تاکید کی تھی کہ پرچھتی سے بڑا کڑھاؤ نکال کر دودھ کڑنے کے لیے رکھ دینا، لیکن دودھ اب تک کڑنا تو دور کی بات ہے، یوں ہی بغیر ابالے رکھا ہے۔ زبیدہ باجی کو بھنک بھی پڑ گئی کہ اب تک کھیر پکنا شروع نہیں ہوئی تو اس نے منہ سجا کر بیٹھ جانا ہے۔ زہرا نے اپنے بڑی نند کا نام لیتے ہوئے کہا، جو ساتھ والے گاؤں سے شوہر اور بچوں کے ساتھ 2 دن گزارنے آج صبح ہی آئی تھی، اور آتے اس نے زہرا سے کھیر کی فرمائش کر دی تھی۔ ہائے بی بی، میں تو بھول ہی گئی۔ وسائی نے سر پر ہاتھ مارا۔ میں ابھی کڑھاؤ نکال لاتی ہوں۔ وسائی باہر کی طرف دوڑی تھی۔ جتنی دیر میں وہ کڑھاؤ نکال کر لاتی، زہرا چولہے میں لکڑیاں ڈال کر آنچ حسب منشا کر چکی تھی۔ کڑھاؤ کو چولہے پر چڑھا کے انہوں نے سارا دودھ کڑھاؤ میں ڈال دیا۔ جب دودھ ابل چکا تو زہرا نے لکڑیاں نکال کر آنچ کم کی اور خود کڑھاؤ میں چمچہ ہلانے بیٹھ گئی۔ وسائی کو اس نے چاول صاف کرنے کے لیے کہا تھا۔ چمچہ ہلاتے ہوئے اس کی نظر باہر آنگن تک چلے گی۔ برآمدے میں کرسیاں بچھائی دین محمد اور زبیدہ باجی کے شوہر بیٹھے تھے۔ قریب ہی پلنگ پر اماں اور زبیدہ باجی بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ کچھ فاصلے پر زبیدہ باجی کے بچے اور جنت کھیل رہے تھے۔ زہرا نے محبت پاش نظروں سے جنت کو دیکھا۔ وہ سب بچوں میں سب سے پیاری لگ رہی تھی۔ جنت 4 سال کی ہو رہی تھی اور بے تحاشا پیاری بچی تھی۔ کچھ زہرا اسے صاف ستھرا رکھنے کے ساتھ ساتھ بنا سنوار کے بھی بہت رکھتی تھی۔ ان کا گھرانہ گاؤں کے چند متمول گھرانوں میں سے تھا، اور جنت کے لباس گاؤں کے دیگر بچوں کے مقابلے میں بے حد قیمتی اور بڑھیا ہوتا تھا۔ جنت کی پیدائش سے پہلے بھی دین محمد کے گھرانے کے مالی حالات بہت اچھے تھے۔ وہ ان کاشتکاروں میں سے تھا جن کی زمینیں سارا سال اناج دیتی ہیں اور انہیں کبھی بھی اپنی ضروریات کے لیے دوسروں کے ہاتھوں کی طرف نہیں دیکھنا پڑتا۔ لیکن جنت کے بعد تو جیسے سب کچھ ہی بدل گیا تھا۔ دین محمد نے یکے بعد دیگرے بہت سی زرعی اراضی خریدی تھی، اور یہ اراضی فصلوں کی صورت جیسے سونا اگل رہی تھی۔ مزاروں اور مویشیوں کی تعداد پہلے سے 3 گنا بڑھ چکی تھی۔ روپے کی فراوانی کے ساتھ ساتھ زہرا کے سلیقے نے گھر کی حالت بھی بدل دی تھی۔ دین محمد نے گھریلو کام کاج کے لیے اسے کئی ملازمائیں رکھتی تھی، لیکن وسائی کے سوا زہرا نے سب کو فارغ کر دیا۔ اسے ہاتھ پیر توڑ کے پلنگ پہ بیٹھے رہنا قطعاً گوارا نہ تھا، اور ارد گرد رہنے والے ننھی جنت پر رش کرتے نہ تھکتے تھے۔ باہر آنگن میں ایک شور بلند ہوا تھا۔ زہرا نے چونک کر باہر کی طرف دیکھا۔ چھوٹی بی بی کا پیر پھسل گیا بی بی، وسائی دروازے میں کھڑی اطلاع دے رہی تھی۔ زہرا چمچہ چھوڑ کے سورج سے باہر لپکی۔ بچے بڑے سب جنت کے گرد جمع تھے۔ جنت کی تھوڑی سی جھرجھر خون بہہ رہا تھا۔ ہائے میرے اللہ! زہرا نے تڑپ کر دل تھام لیا۔ کیسے لگی چوٹ؟ کیا ہوا ہے میری بچی کو؟ وہ روتے ہوئے اس کی طرف بڑھی تھی۔ دین محمد نے جنت کو گود میں اٹھایا اور کمرے میں لے جا کر پلنگ پر لٹا دیا۔ زہرا نے دوپٹے کا پلو روتے ہوئے جنت کی تھوڑی پر رکھ دیا۔ دین محمد باہر نکل گیا۔ وسائی دوڑ کے جا، تھوڑی برف لے کر آ، جلدی کر۔ زہرا نے اپنے اعصاب پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے وسائی کو مخاطب کیا تھا، ساتھ ساتھ وہ جنت کو خاموش کرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی تھوڑی سے نکلنے والا خون زہرا کو اپنے جسم سے نکلتا محسوس ہو رہا تھا۔ وسائی کٹورا بھر برف لے آئی۔ زہرا نے برف کا ٹکڑا زخم پر لگایا، پھر جھنجھلا گئی۔
میری بھی مات ہی مارے گی، بھلا برف سے بھی خون رکتا ہے؟ وسائی رسوئی میں سے ہلدی پیس کر رکھی ہے، جو جلدی سے لے کر آ۔ ہلدی کے وافر مقدار لگائی، تب جا کر خون بہنا کام ہوا۔ چھوٹی بی بی کو بڑے اسپتال لے جانا پڑے گا بی بی، زخم اتنا گہرا ہے مجھے لگتا ہے ٹانکے لگیں گے۔ یہ شور کیسا ہے وسائی؟ وسائی نے دروازے سے جھانک کر دیکھا، پھر سینے پہ 2 ہتھڑ مار کے بولی، ہائے میں مار گئی بڑی بی بی، چودھری جی نے فاروق پتر کو مار مار کے ادموا کر دیا ہے۔ کیا؟ زہرا بوکھلا کر کھڑی ہوئی۔ میں نے خود دیکھا تھا، جنت بی بی کا اپنا پیر پھسلا تھا، فاروق نے کچھ نہیں کہا۔ زہرا تیزی سے باہر بھاگی۔ فاروق سسکیاں بھرتا باپ کے پیچھے چھپ رہا تھا۔ میں نے کہا نا دین محمد، فاروق کی کوئی غلطی نہیں ہے، جنت خود ہی گر گئی تھی، بچوں کو ایسی چھوٹی موٹی چوٹیں لگ جاتی ہیں۔ زبیدہ کا شوہر کہہ رہا تھا، خام خواہ غلطی نہیں ہے، فاروق کا پیر درمیان میں نہ ہوتا تو جنت کبھی نہ گرتی، اس کی وجہ سے میری بچی کا اتنا خون بہا ہے، میں اسے ضرور سزا دوں گا۔ دین محمد غصے سے آگ بگولا ہو رہا تھا۔ اور کتنی سزا دینی ہے؟ پہلے اتنی بری طرح مار چکی ہو میرے بچے کو، اب کیا جان لوگے اس کی؟ زبیدہ نے ناگواری سے بھائی کو دیکھا۔ میری بیٹی کو چوٹ پہنچائی ہے اس نے، جان بھی لوں تو کام ہے۔ دین محمد اپنی حد میں رو، میں اپنے بچے کے زخموں کا حساب لینے لگوں تو عقل ٹھکانے آ جائے۔ زبیدہ کے شوہر نے غضبناک ہو کر کہا تھا، اپنے بچے کے لیے کیسی ہڑک اٹھ رہی ہے، اور میری بچی؟ ماما جی میری غلطی نہیں ہے، فاروق منمنایا۔ تو چپ کر۔ دین محمد آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ زبیدہ کے شوہر نے غصے سے بیوی کو دیکھا۔ فاروق کی غلطی نہ ہونے کے باوجود میں نے معافی مانگی، لیکن تمہارا بھائی اب تک میرے بیٹے کو گالیاں دے رہا ہے، اب اس سے زیادہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تجھے بھائی کے گھر رہنے کا شوق ہے تو میں اپنے بچے کو لے کر جا رہا ہوں۔ ٹھہرو جی، میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ یہ پہلا مرد ہے جس کی بیوی نے بیٹی جنی ہے، بلکہ بیٹی بھی کیا ملکہ کو ہو۔ ذرا سی بات پر آسمان سر پر اٹھا لیا۔ ایسی بھی کیا ناز برداریاں۔ میں جا رہی ہوں اماں، جس گھر میں میرے شوہر اور بچوں کی عزت نہیں، اس گھر میں رہ کر کیا کروں گی؟ ہاں ہاں جاؤ، دین محمد نے تنفر سے کہا۔ اگلی بار آؤ تو اس سمپولیے کو لے کر آنے کی ضرورت نہیں، میرے گھر کے دروازے اس پر ہمیشہ کے لیے بند ہیں۔ دین محمد کی یہ آخری بات تابوت میں حتمی کیل ثابت ہوئی۔ زبیدہ نے اپنا سامان کھینچ کھانچ کر نکالا۔ اماں اور زہرا ہیں ہی کرتی رہ گئی، اور زبیدہ اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ گھر کی دہلیز پار کر گئی۔ دین محمد نے بانس کا ٹکڑا دور اچھالا اور کمرے کی طرف بھاگ گیا، جس کے کھلے دروازے سے جنت کی منتظر معصوم آنکھیں جھانک رہی تھیں۔ انو، ولید نے دروازے پہ دستک دے کر کمرے میں جھانکا۔ انیا رائٹنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی کچھ لکھنے میں مصروف تھی۔ ولید کی آواز پر سر اٹھا کے دروازے کی طرف دیکھا۔ اگر تم مصروف نہیں ہو تو کیا میں اندر آ جاؤں؟ کچھ بات کرنی ہے۔ اسے دروازے کی طرف دیکھتا پا کر ولید نے پوچھا تھا۔ میں پڑھ رہی ہوں ولید، انیا نے ایک نظر وال کلاک پر ڈالتے ہوئے کہا۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، زیادہ سے زیادہ بھی 15 منٹ۔ ولید نے اندر آ کے دروازہ بند کر دیا۔ خیریت تو ہے نا ولید؟ انیا نے کسی قدر حیران ہو کر پوچھا۔ ولید سارے اس بات میں ہلاتے ہوئے بیڈ کی پائنتی پر بیٹھ گیا۔ ہاں خیریت ہے۔ ولی کیا کہا رہا ہے؟ باتیں کرنے کا موڈ تھا تو اسے بھی لے آتے۔ انیا نے کرسی کا رخ اس کی طرف موڑتے ہوئے چھوٹے بھائی کے متعلق استفسار کیا تھا۔ وہ تو کب کا سو بھی چکا اور باتیں کرنے کا موڈ نہیں تھا، مجھے پتا تھا تم پڑھائی میں بزی ہوگی، بس ایک آئیڈیا ڈسکس کرنا تھا اس لیے آ گیا ہوں۔ کیسا آئیڈیا؟ انیا استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ولید چند لمحے پرسوچ نظروں سے اسے دیکھتا رہا، پھر پوچھنے لگا، تم ایگزامس میں مصروف ہو، شاید نوٹس نہ کیا مگر میں محسوس کر رہا ہوں ممی ڈیڈی کے درمیان کچھ پرابلم چل رہی ہے۔ کیسی پرابلم؟ انیا بری طرح چونکی۔ وہ واقعی کچھ روز سے بہت مصروف تھے کہ اپنا بھی ہوش نہ تھا۔ اس بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن میں فیل کر رہا ہوں کوئی بات ضرور ہوئی ہے۔ وہ الجھا سا بول رہا تھا جیسے خود بھی سمجھ نہ پا رہا ہو۔ اس روز ڈنر پر جو بات ہوئی تھی، اس کے بعد سے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے کھنچے سے ہیں، آپس میں بات بھی نہیں کرتے۔ وہ پہلے بھی بات نہیں کرتے تھے، میں نے ان دونوں کو زیادہ بات کرتے نہیں دیکھا، انیا نے کہا۔ خیر یہ ایک الگ موضوع ہے، بس میں چاہتا ہوں میرے پیرنٹس عام پیرنٹس کی طرح نظر آئیں، خوش پاش، مطمئن۔ شاید تمہیں میری بات عجیب لگے انو، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان لوگوں کو کسی نے ساتھ رہنے پر مجبور کیا ہے۔ ممی ڈیڈی کے ساتھ اور ڈیڈی ممی کے ساتھ خوش نہیں ہیں۔ ولید وہ لوگ 18 سال سے ساتھ ہیں، خوش نہ ہوتے تو کب کے الگ ہو چکے ہوتے، انیا نے کہا، گو کہ اس کے کچھ خیالات ولید سے میل کھاتے تھے، مگر اس کی رائے بہرحال مختلف تھے۔
اس کے ساتھ ہی ایپیسوڈ کا اینڈ ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔